بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3242۔ حدثنا محمد بن عبد العال الصنعانی حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبۃ قال اخبرني عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذكر احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر ان جبرائيل جعل يدس في فرعون الطين خشية ان يقول لا اله الا الله فيرحمه الله او خشية ان يرحمه، هذا حديث حسن غریب۔ حضرت سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ میں سے ایک روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام فرعون کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے، مٹی ٹھونس رہے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق قرار نہ پائے، کہ جو شخص زندگی بھر معصیت میں نافرمانی میں زندگی بسر کیا، اور فرعون تو خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا، تو اب آخر وقت میں جب اس نے دیکھا کہ اب اس کی موت قریب ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، جو بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا رہا، خدائی کا دعویٰ کیا، اور پھر جب مرنے کا وقت قریب آ گیا، غرق ہونے والا تھا، اس وقت کلمہ پڑھنے جا رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے محدثین، فقہا اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت کے نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا نہیں ہے بلکہ بن دیکھے ماننا ہے، اور یہی اصل کمال ہے۔ اور صحابہ کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو یہی کہہ کر کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کو بلا چوں اور چرا تسلیم کرتے ہیں اور بغیر دیکھے کے قبول کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3243۔ سورہ ہود کی تفسیر یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون حدثنا حماد بن سلمۃ عن یعلی بن عطاء عن وکیع بن حدث عن ابی ابی رزین قال قلت یا رسول اللہ این کان ربنا قبل ان یخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء قال احمد قال يزيد العماء اي ليس معه شيء، هكذا يقول حماد بن سلمة وكيع بن حدث ويقول شعبة ابو عوانة وكيع بن عدس، هذا حدیث حسن۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پروردگار مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل میں تھا جس کے اوپر نیچے ہوا تھی، اور اس نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا کیا۔ احمد نے یزید کا قول نقل کیا کہ عما کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور کچھ نہیں تھا، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ خالق تھا اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بھی خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ حدیث نمبر 3244۔ حدثنا ابو قریب حدثنا ابو معاویہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی یملی وربما قال یمہل الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ ثم قرأ وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وہی ظالمہ الآیہ، هذا حدیث حسن صحیح غریب وقد روى ابو اسامۃ عن برید نحوہ وقال یملی۔ حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری عن ابی اسامۃ عن برید بن عبد اللہ عن جدہ ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وقال یملی ولم یشک فیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور بسا اوقات فرمایا ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے تو چھوٹنے نہیں دیتا، بھاگنے نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہے، جب وہ پکڑتا ہے گاؤں والوں کو اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک مدت تک، ایک عرصے تک، ایک زمانے تک ڈھیل دیتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، لیکن جب وہ سنبھلتا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس ڈھیل کا مطلب غلط سمجھتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرماتا ہے
تو وہ بچ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا نجات کے لیے، نجات کی اس کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ کی گرفت سے بچنا چاہیے۔ ظلم کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اگر گرفت کرنا چاہے، پکڑ کرنا چاہے تو ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگتی۔ جب وہ ظالم کو پکڑنا چاہتا ہے اور اس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو فوراً اپنی لپیٹ میں، گرفت میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا ظالم کو ظلم کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو اسامہ نے یزید سے اس کے ہم معنی روایت کی ہے اور یملی کا لفظ نقل کیا ہے۔ یملی اور یمہلو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی مہلت دینا۔ ابراہیم بن سعید جوہری نے بواسطہ ابو اسامہ، یزید بن عبداللہ، ابو بردہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی اور بغیر شک کے لفظ یملی نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 3245۔ مگر مفتی صاحب جی، اس عربی اور جو حدیث گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، جی، تو یہاں مراد کافر ہیں یا مسلمان بھی ہیں؟ یعنی وہ مسلمان جو زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اللہ و رسول کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں اور وہ اس گناہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھ پر رحم فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔ تو یہ چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ جو ہے گناہوں پر گناہ کر رہا ہے، تو کیا ان لوگوں کے لیے بھی حدیث مبارک میں وعید ہے، مذمت ہے؟ یہ سب احکام مسلمانوں کے لیے ہی ہے، کافر مکلف ہی نہیں ہے۔ ان کا تو حساب کتاب قیامت کے دن ہی ہوگا۔ دنیا میں جو بھی کریں گے قیامت کے دن ان کو اس کی سزا ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اگر یہ سمجھ کر گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہاتھ کاٹ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی مرہم پٹی کروں گا، اس زخم کو اچھا کر لوں گا، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا بھی اگر ہاتھ کاٹ لے تو کیا اس کو نقصان نہیں ہوگا؟ تو کسی متقی پرہیزگار کی بھی اولاد ہے، تو معصیت کرنے سے، گناہ کرنے سے سب کو نقصان ہوگا۔ جو بھی اس کا ارتکاب کریں گے، گناہ کریں گے، وہ سب لپیٹ میں آئیں گے، عذاب الہی کی گرفت میں آئیں گے۔ اور اس حدیث شریف میں اصل یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر، ان کو ڈرا کر، دھمکا کر یا پراپرٹی جائیداد پر قبضہ کر کے، مال ہڑپ کر کے، بہرحال کسی بھی طریقے سے ضرب و زدن کے ذریعے تکلیف پہنچا کر، زبانی ہو یا ہاتھ سے ہو، بہرحال جو ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے ظلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک نہ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حق ہے، حق پر مبنی ہے، حق بجانب ہوں میں اس سلسلے میں۔ ہرگز اس کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور سنبھل جائے۔ اور جب وہ نہیں سنبھلتا، ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینا چاہتا ہے تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی سے سختی سے حساب لیتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک ایک چیز کا جب حساب لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو بندہ بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بھی ساتھ ظلم کرنا یہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا بھی حکم آیا ہے، اسی لیے کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب ظالم کے خلاف دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا، فوراً اس کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور وہ ظالم کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے۔ البتہ مظلوم کے لیے بھی حکم آیا ہے کہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، بد دعا کر کے فوراً اس کو ہلاک کر دینے کی تمنا اور خواہش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا مظلوم کی ضرور، اگرچہ کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں، یعنی کسی بھی کام کو انجام پانے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کے کام جو انجام دیتا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ فوراً مدد کرے، وقت بھی اس میں گزر سکتا ہے،
تاکہ بندے کی آزمائش ہو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب بھی مرتب ہو، یعنی اجر و ثواب کا بھی مستحق قرار پائے وہ۔ تو مطلب اب اس میں جو ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور سود کا کاروبار کرتے ہیں اور حلال چوری وغیرہ کا جو یعنی ایسا کاروبار کرتے ہیں جس پر یعنی جس کے ذریعے مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہو، جی، تو اس کو یہ مطلب اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جائے، یعنی اللہ اس کی ضرور پکڑ کرے۔ جی، یعنی یہ حدیث سے کہ معلوم ہوا ہے کہ ظالم لوگوں کی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی پکڑ کرتا ہے، جی، اور پھر آخرت میں تو پکڑ ہوگی ہوگی۔ ہاں، آخرت کی تو سزا ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتا ہے، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے طاقتور ہونے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس طاقتور پر اور ایک طاقتور کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے ظلم کا بدلہ لیتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی گناہ گار کو دنیا ہی میں سزا مل جائے، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت کا بھی عذاب الگ تیار کر رکھا ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں چھوٹ دیتا ہے، دنیا میں بچ جاتا ہے، تو آخرت میں تو اس کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص غنڈہ ہے لیکن برابر امن کی زندگی گزار رہا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کیوں نہیں کرتا، اس کو پکڑتا کیوں نہیں، اس کا مواخذہ کیوں نہیں کرتا۔ یہ بندوں کو اختیار نہیں ہے بولنے کا۔ یہ سوال ہمارے حضرت قبلہ سے کیا تھا حافظ قاری سید محمد عبدالقادر الحسین حافظ اللہ چچا سرکار سے مجھے سوال کیا تھا، تو حضرت قبلہ یہ فرمائے کہ بیٹے میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں چچا حضرت کہ وہ لوگ روزانہ زنا پہ زنا کرتے ہیں، ہر نئی عورت سے وہ لوگ زنا کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور جو ہے ہفتہ وصولی کرتے ہیں، دکانوں پر سے جو ہے لوگوں سے ڈرا دھمکا کر پیسے وصول کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یعنی ہر وہ جرم کرتے ہیں، لیکن یہ تمام گناہ کرنے کے باوجود وہ لوگ مزے میں ہیں، راحت میں ہیں، سکون میں ہیں، عائش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر ہم نماز پڑھنے کے بعد، تلاوت و قرآن کرنے کے بعد، اللہ و رسول کی اطاعت کرنے کے بعد ہم کیوں پریشانی میں ہیں اور پھر وہ مزے میں کیوں ہیں؟ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو آپ یہ بول رہے ہیں کہ بیٹے وہ شخص جو تمام گناہ کرنے کے باوجود کہ راحت میں ہے، سکون میں ہے، عائش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، سلامتی والی زندگی گزار رہا ہے، ظاہری اعتبار سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا، تو یاد رکھنا بیٹا ایسے لوگوں کی ڈبل گرفت ہوگی آخرت میں، ڈبل پکڑ ہوگی۔ یہ ان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں راحت کی زندگی جو ہے بسر کرنے کا موقع دے رہا ہے، تو یہ ان کے لیے ڈبل بدبختی، بدنصیبی ہے، محرومی ہے کہ آخرت میں دگنا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جی، قرآن کی ایک آیت میں بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو کفر کے، ان کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم تو صرف ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہو اور وہ مزید سزا کے مستحق قرار پائیں۔ قیامت کے دن ڈبل سزا ملے گی، دگنی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا مطلب ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم غلطی پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو آگاہ کر دیتا، ہم کو چوکنا کر دیتا، ہم کو خواب غفلت سے جگا دیتا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، خام خیالی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہو رہی ہے، کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ حدیث نمبر 3245 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدی هو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فعلى ما نعمل على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر ولكن كل ميسر لما خلق له هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی فمنہم شقی و سعید، پس ان میں سے بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عمل کس پر ہے؟ اس پر جس سے فراغت ہو چکی ہے یا اس پر جس سے فراغت نہیں ہوئی؟ مطلب کیا ہے، ہم عمل کرنے کے بعد سعادت مند لکھے جائیں گے یا پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ یہ سعادت مند ہے یا نیک بخت ہے یا بدبخت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اس پر تمہارے عمل کی بنیاد ہے جس سے فراغت ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ قلم چل چکے ہیں اے عمر۔
لیکن ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ یہ حدیث حسن ہے، سند سے غریب ہے، ہم اسے صرف عبد الملک بن عمرو کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ یہاں پر پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ نیک بخت ہے تو اس کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور جب ایک انسان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ بدبخت ہے تو عمل کر کے بھی کیا فائدہ؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ ہمارے عمل کی بنیاد کس پر ہے؟ کیا پہلے سے طے شدہ معاملہ ہے یہ جنتیوں کا اور دوزخیوں کا، نیک بختی کا اور بدبختی کا معاملہ کہ فلاں نیک بخت ہے فلاں بدبخت ہے، یا ابھی یہ کام نہیں ہوا، انسان کے کرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا، نیک عمل کرے گا تو اس کو نیک بخت لکھا جائے گا، اور اگر بد عملی کا شکار ہوگا، گناہ کرے گا تو اس کو بدبخت لکھا جائے گا؟ تو حضور فرمایا نہیں، یہ کام تو ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ کون نیک بخت ہیں ان میں اور کون بدبخت ہیں، کون جنتی ہیں اور کون دوزخی ہیں۔ دونوں فریق کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرما دیا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جماعت دوزخ میں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ یہ سب طے شدہ امور ہیں، تقدیر ہے، یہ لکھی جا چکی ہے، اس میں اب کسی قسم کی کوئی تبدیلی کمی زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس بنیاد پر انسان عمل کے دامن سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرنا چاہیے، عملی میدان میں اس کو آگے بڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سعادت مندی اور اس کی بدبختی کی نشانی یہی ہے کہ انسان اگر جنتیوں کے اعمال کو اختیار کرے گا تو سمجھو کہ وہ سعادت مند ہے، اور اگر دوزخیوں کے اعمال کو اختیار کرے گا تو وہ بدبخت ہے، شقی ہے، اللہ نے اس کی قسمت میں شقاوت لکھی ہے۔ آپ نے یہاں پر ایک واضح اصل کو بھی ظاہر کر دیا اور فرمایا کہ ہر ایک شخص کے لیے وہی کام آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ سعادت مندی کے کام کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کو سعادت مندی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے لیے وہ کام آسان ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنتی بنایا ہے، جنت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، اور صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا آسان ہے، اس کے لیے کوئی حیلے بہانے نہیں کرتا، عبادتوں میں سستی اور کوتاہی نہیں کرتا، اور خیر کے جتنے کام ہیں ان کو حسب استطاعت اختیار کرتا ہے۔ تو جو جنتی ہے اس کے لیے جنتیوں کے اعمال آسان ہیں، اور جو دوزخی ہے اس کے لیے دوزخیوں کے کام آسان ہیں۔ جیسے آج کل قتل و غارت گری کا جو ماحول ہو گیا ہے اور برائیاں عام ہو چکی ہیں، کوئی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے تو جو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہی کام آسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور ایمان پر خاتمے کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان پر خاتمہ، حسن خاتمہ ہی اصل چیز ہے، کیونکہ انسان کے خاتمے پر انسان کا حکم لگایا جاتا ہے، کیونکہ اعتبار اصل خاتمے کا ہے۔ خاتمہ اگر ایمان پر ہوا تو وہ مومن ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کفر پر ہوا، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ عمل کو ترک کرنا نہیں ہے، عمل نہیں چھوڑنا ہے، تقدیر پر بھروسہ کر کے کہ بھائی جب جنتی ہیں تو ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر ہم دوزخی ہیں تو پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ مسلسل عبادت میں، اطاعت میں اور نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دستگیری اگر مدد فرمائے تو انسان مسلمان ضرور کلمہ توحید کی بنیاد پر اور اللہ کے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 3246، حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني عالجت امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها وانا هذا فاقضي في ما شئت، فقال له عمر لقد سترك الله فلو سترت على نفسك، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتعالى عليه اقم الصلاة طرفي النهار والزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الى اخر الايات، فقال رجل من القوم هذا له خاصة قال بل للناس كافة۔
هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن القمة والأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى شعبة عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى سفيان الثوري عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواية هؤلاء أصح من رواية الثوري. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن الأعمش وسماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن الأعمش. وقد روى سليمان التيمي هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مدینہ طیبہ کے دوری کے حصے میں یعنی مدینہ طیبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر میں نے ایک عورت کو ہاتھ لگایا اور جماع کے سوا سب کچھ کیا، یعنی بشری تقاضے کے لحاظ سے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں ایک اجنبی عورت کو بوسہ دیا اور جماع کے سوا سب کچھ کیا میں اس کے ساتھ، اب میں حاضر ہوں، میرے بارے میں جو کچھ حکم چاہیں جو کچھ فیصلہ چاہیں فرمائیں. یعنی بشری تقاضے کے لحاظ سے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لہذا اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اب شریعت کا جو حکم ہے وہ مجھ پر آپ نافذ فرمائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، تمہارے اس گناہ کو ہماری نگاہوں سے چھپا کر رکھا تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا، کاش تم بھی اپنے گناہ کو چھپائے رکھتے، یعنی تم سے گناہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے، معافی چاہ لیتے اور ہمارے سامنے ذکر نہ کرتے تو کیا ہی اچھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ستر پوشی فرمائی تھی نا، کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا، تم خود کیوں ذکر کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا تو وہ شخص چلے گئے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان کے پیچھے بھیجا اور انہیں طلب فرمایا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار. اس کا شان نزول بتایا جا رہا ہے کہ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دو کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں عبادت الہی کو انجام دیجیے، نماز پڑھیے، یقیناً نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب بندے سے تقاضۂ بشری کے اعتبار سے لحاظ سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً گناہ سے توبہ کرنا چاہیے، اس کے بعد فوری نیکی کرنا چاہیے تاکہ اس نیکی کے عوض، اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے، اس گناہ کو معاف فرما دے. چنانچہ اب آگے بھی احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے اور اپنا یہ قصہ بیان کیے. نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نماز کے بعد وہ صحابی عرض کیے تو آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، میں آپ کے پیچھے نماز ادا کیا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا وہ گناہ معاف ہو گیا، کیونکہ نمازوں سے اور عبادتوں سے اور نیکی کرنے سے گناہ صغیرہ جو عمدن اور ارادتاً نہیں ہوتے، سہون ہو جاتے ہیں، جو گناہ صغیرہ ہیں وہ نیکیوں کے ذریعے معاف کر دیے جاتے ہیں بغیر ارادے کے. ارادتاً کا مطلب قصداً جو ہوتا ہے وہ گناہ ہے، اور جو لغزش ہوتی ہے وہ سہون ہوتی ہے، ارادتاً نہیں ہوتی. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلا کر ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. جب بندہ بشر ہونے کی حیثیت سے جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے اس کے بعد فوری وہ نادم ہوتا ہے اور اپنے گناہ اور اپنے کیے پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور گناہ ہونے کے بعد فوراً کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی وجہ سے اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، وہ گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ان کے ساتھ خاص ہے، ان کے لیے ہی ہے کیا یہ حکم کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کریں تو وہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر کسی مسلمان سے سہون کوئی غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، گناہ صغیرہ ہے، تو وہ عبادتوں کے ذریعے اس کے بعد نیکی کرنے سے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اگر گناہ کبیرہ ہے تو توبہ کرنا شرط ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہونا، نادم ہونا.
اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرنا اور صدق دل سے اور عزم کرنا اس بات کا کہ پھر دوبارہ وہ ایسا گناہ نہیں کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے تو بندے کا حق بھی پہنچانا، جو حق تلفی کیا تھا اس حق کی پابجائی کرنا، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کو مارا تھا، تو اس سے معافی بھی چاہنا ضروری ہے اس کی توبہ کی قبولیت کے لیے۔ ایسے ہی کسی کی پراپرٹی یا جائیداد پر قابض ہو گیا تھا تو اس پراپرٹی اور جائیداد کو اس کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ صرف اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے سے، توبہ کرنے سے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ برائی ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد فوراً نیکی کرو، کیونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ٹپکا پڑ جاتا ہے، اور بندہ اگر فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، اپنے اس گناہ کو معاف کرانے کی فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ٹپکے کو مٹا دیتا ہے، وہ سیاہی مٹ جاتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بندہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، پھر گناہ پر گناہ کرتا ہے، مسلسل معصیت میں اس کی زندگی گزرتی ہے، تو دل پر سیاہ ٹپکے پڑتے چلے جاتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے، نوبت یہ آ جاتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے سیاہ ٹپکوں سے دل پورا بھر جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، خیر کی، نصیحت کی، بھلائی کی کوئی بات اس کے دل میں داخل نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ اثر نہیں کرتی، سنتا ہے لیکن اثر نہیں ہوتا، قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتا۔ تو بہرحال اسی لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ احادیث شریفہ میں بھی آیا ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فوری نیکی کرو تاکہ وہ نیکی گناہ کو مٹا دے۔ مفتی صاحب، اس میں ابھی یہ حدیث میں جو بات گزر گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی رسول اللہ کے ذکر کیے، یا رسول اللہ میں زنا نہیں کیا، لیکن زنا کے علاوہ تمام چیزیں میں اس عورت کے ساتھ کیا ہوں، یعنی کس کیا ہوں اور مختلف کام کیا ہوں لیکن زنا نہیں کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے گناہ کی پردہ پوشی کی تھی، تم نے اسے کیوں ظاہر کیا؟ یہ حضرت عمر عرض کیے، خدمت میں حاضر تھے، حضور کوئی جواب نہیں دیا اس وقت، انہوں یہ پوچھے تو۔ لیکن پھر احادیث میں آیا ابواب النکاح، یعنی نکاح کے چیپٹر میں ایک صحابی رسول سے جب زنا ہو جاتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، پھر حضور چہرے پر اپنا پھیر لیتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں، پھر پھیر لیتے ہیں، اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ وہ حضور کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان پر حد جاری ہو جاتی ہے۔ حد جاری ہونے کے بعد حضور فرماتے ہیں ان کی ایسی توبہ ہے کہ ان کی توبہ پر مدینے اور مکے کے تمام لوگوں کی توبہ، اللہ ان کی صدقے میں ان کی توبہ قبول کر لے گا، انہوں نے ایسی توبہ کی۔ تو پھر یہاں حضور گناہوں کو ظاہر کرنے سے منع کر رہے ہیں، پھر یہاں پر گناہ کے ظاہر کرنے پر جو ہے نا لوگوں کو جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں، تو اس میں پھر فرق کیسا کریں گے؟ ایک طرف اجازت دی جا رہی ہے، اجازت نہیں دی جا رہی ہے، غلط بات ہوں گی، اجازت دی جا رہی ہے، اگر کہیں گے گناہوں کی اجازت کیسے دیں گے حضور؟ پھر نظام دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ جہاں تک شریعت میں حدود کا نظام ہے، زنا کرنے پر جو حد جاری کرنا ہے، بڑے سخت احکام ہیں اس کے، خالی آسانی سے حد جاری نہیں کی جائیں گی۔ اگر کوئی شخص خود اقرار کرے آ کر کے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تب حد جاری کریں گے، اور اگر اقرار نہیں کیا، اس کے خلاف الزام لگایا گیا، تو تہمت لگانے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 گواہوں کو پیش کریں، اور صرف ہم دیکھے کہنے سے کافی نہیں ہے، پوری کیفیت بیان کرنا ضروری ہے۔ 4 افراد اپنی آنکھوں سے اس فعل کو ہوتے ہوئے دیکھنا ہے ضروری، اس کام کو، اس کے بعد گواہی دے سکتے۔ اگر ذرا برابر بھی شک ہوا ان کی گواہی میں، یا وہ گواہ جھوٹے نکلے، یا 4 کے بجائے صرف 3 گواہ ملے، تو پھر ایسی صورت میں الزام ثابت نہ ہو تو پھر تہمت لگانے والے پر اور اس کی تائید کر کے گواہی دینے والوں کو سب کو 80-80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ زنا نہیں ہوا، وہاں پر زنا کا ارتکاب ہوا تھا، یا یہ فعل نہیں ہوا، اس سے کم جو ہے جیسے بوسہ دینا ہے، چومنا ہے، یہ چیزیں ہوئی بشری تقاضے کے لحاظ سے ہوئی، عمدن نہیں ہوئی۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا، حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری پردہ پوشی کی ہے تو تم بھی پردہ پوشی کرتے، ذکر نہ کرتے تو بہتر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے اور تمہارے درمیان رہتا تھا یہ معاملہ، تم توبہ کرتے، اللہ توبہ قبول کر لیتا اور تم کو معاف کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث میں گزری یہ بات کہ اگر کوئی
اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اس پر حد واجب ہے، یعنی زنا ہو جائے یا چوری کرے یا کسی پر تہمت لگائے یا کوئی ایسا گناہ کبیرہ کرے جس کی شریعت میں سزا مقرر ہے اور اس کو یہاں دنیا میں سزا نہیں ملی، تو یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے دن اس کو بخش دے، چاہے تو اس سے حساب لے۔ اور اگر کسی پر حد جاری کر دی گئی دنیا میں اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، دنیا میں ہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب آخرت میں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام کی یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم آخرت کے مواخذے سے بچیں، ہمارا جو کچھ حساب کتاب ہے وہ دنیا میں ہی ہو جائے، دنیا کی ذلت اور رسوائی آخرت کی ذلت اور رسوائی کے مقابلے میں کم ہے۔ آخرت میں سارا مجمع ہوگا، سب موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب رہیں گے۔ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے گناہ کا اقرار کر لیں اور یہیں ہم کو سزا مل جائے۔ صحابہ کی فکر یہ ہوتی تھی، اور جب ان سے کوئی گناہ ہوتا تو وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے تھے، فوراً اس کی تلافی کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ فوراً یہ چاہتے تھے کہ اس گناہ کی سزا مل جائے، دنیا میں ہی مل جائے یا اس گناہ کی معافی ہو جائے۔ تو یہاں جو صحابی کا یہ جو عمل ہے، یہ فعل جو ان سے سرزد ہوا ہے، جو گناہ ہوا ہے، فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے کہ مجھ سے ایسا ہو گیا ہے، اب میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے، کیا حکم ہے، اب فیصلے کو نافذ فرمائیے۔ تو یہ زنا نہیں ہے کہ ان پر حد جاری کی جائے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان پر شرعی اعتبار سے حد جاری کی جائے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی کوئی فیصلہ اور کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس سلسلے میں آپ نے وحی کا انتظار فرمایا۔ وحی نازل ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوا، آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کے پیچھے نماز ادا کیے، برائی ہونے کے بعد فوری نیکی کیے، تو یہ نیکی پہلے گناہ کا کفارہ ہے، اسی لیے گناہ کے بعد فوراً نیکی کرنا ہے۔ اور ایک صحابی پر جو حد جاری کیے وہاں پر اقرار کیے، ایک نہیں تین مرتبہ اقرار کیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان پر حد جاری فرمائے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ان کی توبہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی توبہ کیے ہیں کہ اگر اہل مدینہ کے درمیان وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو پورے اہل مدینہ کو وہ توبہ کافی ہو جائے گی۔ تو دونوں میں فرق ہے، دو واقعے میں، وہاں صریح زنا کا ارتکاب ہوا ہے اور یہاں پر زنا نہیں ہوا، مقدمات زنا تک پہنچانے والی چیزوں کا ان سے ارتکاب ہوا ہے۔ تو بہرحال دونوں میں فرق ہے، کبھی بھی شریعت میں کسی کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گناہ نہیں کرنا یہ فرشتوں کا فعل ہے، فرشتے شہوتوں سے پاک ہیں، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی رکھی ہے اور عقل بھی رکھ کر اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ تو انسان سے ہی گناہ ہوتا ہے، گناہ ہونا یہ جرم نہیں ہے، بلکہ گناہ کا انکار کرنا، غلطی کر کے غلطی پر اصرار کرنا، یہ غلط ہے۔ شریعت میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اقرار کر لے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور جس سے غلطی نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال برائی ہوتی ہے، اقرار اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ اسلامی حکومت رہی تو اگر کوئی شخص دنیا میں ہی پاک ہونا چاہتا ہے تو اپنی اس غلطی سے تو اقرار کر سکتا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو چھپاؤ، ظاہر بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب جیسا کہ صحابہ کرام کے عمل سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ہی مکمل پاک ہو کر اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے تھے، تو ان لوگوں کے اندر یہ احساس تھا، جرم اگر ہو جاتا، کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کا اقرار کرتے تھے۔ اور آج حال یہ ہو گیا ہے مسلمانوں کا کہ گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، چوری اوپر سے سینہ زوری جیسے کہتے ہیں، اردو میں محاورہ ہے، چوری کر کے ابھی پھر ڈرا رہے ہیں دوسروں کو، وہ حال ہو گیا ہے آج کل مسلمانوں کا۔ گناہ کرتے ہیں، اگر کوئی ان کو آگاہ کرتا ہے، ڈراتا ہے تو وہ خود اس کو ڈراتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ گناہ کا اقرار کرنا ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اس میں تعریف فرما رہا ہے ان لوگوں کی جن سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، یہ احساس ہونا انسان کے اندر۔ گناہ کر رہا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ حدیث نمبر 3247، اس میں بہرحال بڑی تفصیل ہے کہ یہ حکم اس صحابی کے لیے نازل ہوا تھا لیکن سب کے لیے عام ہے۔
اگرچہ کہ ایک خاص موقع پر نازل ہوا، لیکن سب کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو اس کے فوری بعد نیکی کر لینا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو کہا جا رہا ہے، گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ ہونا الگ ہے، گناہ کرنا الگ ہے۔ عمدن جو ہوتا ہے وہ گناہ کرنا ہے، اور جو قصدن نہیں ہوتا، ارادتاً عمدن نہیں ہوتا، سہون ہو جاتا ہے بھولے سے یا بشری تقاضے کے لحاظ سے، تو وہ اس گرفت میں نہیں آتا، پہلے کی شکل میں نہیں آتا۔ بہرحال یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسرائیل نے بواسطہ سماک ابراہیم القمہ اور اسود حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی ہے۔ سفیان ثوری نے بواسطہ حضرت سماک ابراہیم اور عبد الرحمن بن یزید حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ ان سب کی روایات ثوری کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ محمد بن یحییٰ نیشاپوری نے بواسطہ محمد بن یوسف، سفیان ثوری، اعمش، سماک ابراہیم اور عبد الرحمن بن یزید حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی حدیث مرفوع روایت کی۔ محمود بن غیلان نے بواسطہ فضل بن موسیٰ، سفیان، سماک ابراہیم اور عبد الرحمن بن یزید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع روایت کی، لیکن حضرت اعمش رضی اللہ عنہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ سلیمان تیمی نے سے بواسطہ حضرت ابو عثمان نہدی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3247۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امرأة قبلة حرام فاتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن كفارتها فنزلت اقم الصلاة طرفي النهار والزلفا من الليل الآية فقال الرجل إلى هذه يا رسول الله فلی هذه یا رسول اللہ فقال لک ولمن عمل بها من امتی هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے ایک عورت کا حرام بوسہ لیا، یعنی جس سے کوئی ان کی معرفت اور شناخت نہیں تھی، حرام کام ہو گیا، ان سے بوسہ لے لیے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے کفارے کے بارے میں پوچھا کہ مجھ سے ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے، اس کے کفارے کی کیا صورت ہے، میرے اس گناہ کی تلافی کفارہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نماز کو قائم کیجئے دن کے 2 حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں، یقیناً نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، وہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم صرف میرے ہی لیے ہے، خاص میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کے لیے ہے جو اس فعل کا مرتکب ہو جائے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگر کسی سے ایسا فعل سرزد ہو جائے تو فوری وہ اس کے بعد توبہ کرے اور کوئی نیکی کرے تاکہ اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 3248۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا حسین بن علی الجعفی عن زائدہ عن عبد الملک بن عمیر عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن معاذ بن جبل قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ارأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل لامرأته شيئا إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها قال فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار والزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فأمره أن يتوضأ ويصلي قال معاذ فقلت يا رسول الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة قال بل للمؤمنين عامة هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر وقتل عمرو بن عبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن 6 سنين وقد روى عن عمر وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک اجنبی عورت سے علیحدگی میں جماع کے سوا سب کچھ کیا، صحبت نہیں کیا، اس کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ جو کرتا ہے وہ سب کچھ کیا ہے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اقیم الصلاۃ طرفی النہار، تم نماز قائم کرو دن کے 2 حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، وہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں
تو وہ نیکی کر لیں اس کے بعد نماز پڑھیں تو ان کا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ہی خاص ہے یا سب مومنوں کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ تمام مومنوں کے لیے یہ عام حکم ہے۔ اس حدیث کی سند متصل نہیں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع حاصل نہیں ہے، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال خلافت فاروقی میں ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت عبد الرحمن بن ابی لیلہ 6 سال کے لڑکے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، یعنی آپ کو دیکھا، آپ کے دیدار کا شرف حاصل ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ نے 6 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیدار کیا ہے اور ان سے روایت بھی لی ہے، یعنی ملاقات بھی ثابت ہے اور روایت بھی ثابت ہے۔ شعبہ نے یہ حدیث بواسطہ عبد الملک بن عمر عبد الرحمن بن ابی لیلہ مرسل روایت کی ہے، یعنی درمیان میں ایک راوی کا واسطہ چھوڑ کر انہوں نے اس حدیث شریف کو بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 3249 حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن اخبرنا یزید بن ہارون اخبرنا قیس بن ربیعہ عن عثمان بن عبداللہ بن موہب عن موسیٰ بن طلحہ عن ابی الیسر قال اتتنی امرأة تبتاع تمرا فقلت ان فی البیت تمرا اطیب منه فدخلت معی فی البیت فاہویت الیہا فقبلتها فاتیت ابا بکر فذکرت ذلك له فقال استر علی نفسک وتب ولا تخبر احدا فلم اصبر فاتیت عمر فذکرت ذلك له فقال استر علی نفسک وتب ولا تخبر احدا فلم اصبر فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلك له فقال له خلفت غازیا فی سبیل اللہ فی اہلہ بمثل هذا حتى تمنى انه لم يكن اسلم الا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار قال وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحي إليه أقم الصلاة طرفي النهار والزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات